وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لسان عربی کورس کا درس نمبر 6۔ یہاں ہم علم صرف کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 1 میں یہ کہا تھا کہ عربی سیکھنے کے لیے بنیادی 2 علم ضروری ہیں، ایک علم نحو اور ایک علم صرف۔ تو ابھی تک ہم نے جتنے اسباق پڑھے تھے اس میں علم نحو کے اسباق پڑھائے گئے تھے، اور یہاں سے ہم علم صرف شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے علم صرف۔ علم صرف کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یعنی یہ کہ اس علم سے ہم لفظوں کی گردان سیکھتے ہیں، یعنی الفاظ کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ اور جیسا اس سے پہلے بتایا گیا کہ ہم نحو میں زیادہ تر اسم کی بات کرتے ہیں اور صرف میں زیادہ تر فعل کی بات کرتے ہیں، یعنی صرف میں ہم مکمل فعل کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں کہ فعل کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ تو آپ نے گردان یہ لفظ تو سنا ہوگا، تو یہ گردان بنانا ہم علم صرف میں سیکھتے ہیں۔ تو علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، یعنی فعل سے دوسرا فعل کس طرح بنایا جاتا ہے اور کس طرح سے صیغے بنائے جاتے ہیں وہ سیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا فائدہ ہے کہ اس سے صیغوں کی پہچان آ جاتی ہے، یعنی اگر آپ کے سامنے کسی نے کوئی فعل لکھا ہو جیسے فعلا، تو آپ اس کو دیکھ کر یہ بتا پائیں گے کہ یہ مذکر مؤنث کے لیے ہے، یا واحد تثنیہ جمع کے لیے ہے، یا ماضی مستقبل کے لیے ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ اس صیغے کو دیکھ کر بتا پائیں گے۔ صیغہ کہتے ہیں فعل کی کسی بھی صورت کو، لفظ کی وہ حالت کہ جس سے اس کا مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع یا ماضی مستقبل یہ تمام چیزیں ہونا معلوم ہو، یا غائب حاضر متکلم، یہ ساری چیزیں اس صیغے سے معلوم ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں صیغہ۔ تو علم صرف سے ہم صیغوں کی پہچان کر پاتے ہیں۔ اور پھر تیسرا فائدہ یہ کہ اس سے ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، یعنی ہم علم صرف کے ذریعے یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک فعل سے دوسرا فعل بنایا جاتا ہے، کس طرح ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنایا جاتا ہے۔ صرف کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی کچھ بنیادی اصطلاحات کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ نحو پڑھتے وقت ہم نے اعراب کے لیے کچھ خاص الفاظ پڑھے تھے، کہ جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ رفع، نصب اور جر، کہ رفع پیش کو کہتے ہیں، نصب زبر کو، اور جر زیر کو کہتے ہیں۔ اور جو الفاظ پر یہ زبر زیر پیش ہو اس کو مرفوع، منصوب اور مجرور کہا جاتا ہے، یہ آپ نے وہاں پر دیکھا تھا۔ اب صرف میں صرف شروع کرتے وقت ہم کچھ اور الفاظ اس کے تعلق سے پڑھنے والے ہیں۔ جیسے آپ نے رفع نصب جر دیکھا، بالکل اسی طرح سے اور بالکل اسی ترتیب سے عربی میں 3 الفاظ اور بولے جاتے ہیں، کہ جن کو کہتے ہیں ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ ضمہ، فتحہ اور کسرہ۔ ضمہ کہتے ہیں پیش کو، فتحہ کہتے ہیں زبر کو، اور کسرہ کہتے ہیں زیر کو۔ اسی طرح جس لفظ پر پیش ہو اس کو کہا جاتا ہے مضموم، اور جس پر فتحہ ہو، زبر ہو، اس کو کہا جاتا ہے مفتوح، اور جس پر کسرہ ہو یعنی زیر ہو اس کو کہا جاتا ہے مکسور۔ تو آپ یہ اصطلاحات ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ ہم صرف پڑھتے وقت اکثر ان اصطلاحات کا استعمال کیا کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھنے والے زمانے۔ زمانوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ زمانے 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی اس زمانے کو کہتے ہیں جو گزر چکا ہو، اسی طرح حال اس کو کہتے ہیں جو موجود ہو، جو ابھی چل رہا ہے، اور مستقبل اس زمانے کو کہتے ہیں جو آگے آنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھنے والے فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل کہتے ہیں کسی کام کو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں مارنا، تو مارنا ایک فعل ہے۔ ہم کہتے ہیں کھانا، تو کھانا ایک فعل ہے۔ ہم کہتے ہیں پینا، تو پینا ایک فعل ہے۔ تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فعل۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اردو میں ان الفاظ کے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے مارنا، کھانا، پینا، ان تینوں کے آخری میں نہ آیا ہے، عربی میں ان کو فعل کہتے ہیں۔
اب آئیے فاعل کی طرف. اب یہ جو کام ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو کوئی کرنے والا ہوگا، کہ جیسے مارنے کا کام ہوا ہے تو کسی نے مارا ہوگا، تو جس نے یہ کام کیا ہے اس کو کہتے ہیں فاعل. جیسے کھانے کا کام ہوا ہے تو کسی نے کھایا ہوگا، پینے کا کام ہوا ہے تو کسی نے پیا ہوگا، تو کھانے والا اور پینے والا جو ہے اس کو فاعل کہتے ہیں. اب جب یہاں پر کام ہوا ہے، کام کرنے والا بھی موجود ہے، تو ظاہر ہے یہاں پر وہ بھی موجود ہوگا جس پر کام ہوا ہے، یعنی جس پر کام کیا گیا ہے، اور اسی کو ہم مفعول کہتے ہیں. تو جس کو مارا گیا، جس کو کھایا گیا، جس کو پیا گیا، اس کو ہم کہتے ہیں مفعول. تو فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول اس کو کہتے ہیں کہ جس پر کام کیا گیا ہے. اب سمجھیے ماضی مضارع کو. عربی میں ہم جب فعل کی گردان پڑھیں گے تو اس میں دو طرح کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک صیغے تو وہ ہوتے ہیں جو فعل ماضی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایک صیغے وہ ہوتے ہیں جو فعل مضارع کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. فعل ماضی سے صرف ماضی کے صیغے مراد ہوتے ہیں، لیکن فعل مضارع سے حال اور مستقبل دونوں کے صیغے مراد ہوتے ہیں. کہ جیسے ہم نے کہا فعلا، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا کیا اس ایک مرد نے، کیا اس نے. لیکن جب ہم نے کہا یفعلو، ہم نے کہا یفعلو، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے کرتا ہے یا کرے گا وہ، کرتا ہے یا کرے گا وہ. تو ماضی کے صیغے میں صرف ماضی کا ہی مطلب ہوتا ہے، لیکن مضارع کے صیغے میں حال کا بھی مطلب ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی مطلب ہوتا ہے. تو فعل ماضی میں صرف ماضی کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، لیکن فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اور یہ ہم کو سمجھنا ہوتا ہے کہ جملوں کے اعتبار سے حال کی بات ہو رہی ہے یا پھر مستقبل کی بات ہو رہی ہے. فعل معروف اس کو کہتے ہیں، جیسے ہم نے کہا مارنا ایک فعل ہے، تو ظاہر ہے کسی نے مارا ہوگا، اور اس مارنے والے کو کہتے ہیں فاعل. لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے فاعل معلوم ہی نہ ہو، یعنی ہم جس فعل کی بات کر رہے ہیں اس فاعل کا ہم کو علم ہی نہ ہو. کہ جیسے فاعل ہم کو تب معلوم ہوگا جب کسی نے کہا کہ اس نے مارا، تب ہم اس جملے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر فاعل موجود ہے، فاعل معلوم ہے. لیکن اگر کسی نے کہا کہ وہ مارا گیا، تو اس جملے کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر فاعل معلوم ہے، بلکہ یہاں پر فاعل کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو عربی میں ایسے افعال کو کہ جس میں فاعل معلوم ہو ان کو کہتے ہیں فعل معروف. اور جب فعل میں فاعل معلوم نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں فعل مجہول. اس کو دوسری مثالوں سے یوں سمجھے کہ اس نے کھایا یہ فعل معروف ہے، اور وہ کھایا گیا یہ فعل مجہول ہے. اس نے پیا یہ فعل معروف ہے، اور وہ پیا گیا یہ فعل مجہول ہے. اب آئیے مثبت منفی کی طرف. ہم پھر سے وہی مثال لیتے ہیں کہ مارنا ایک فعل ہے. ہم نے کہا اس نے مارا، تو اس میں اس جملے میں کہا جا رہا ہے کہ کام ہوا ہے، مارنے کا کام کیا گیا ہے، یعنی مارنے کا کام یہاں پر ہوا ہے، اس بات کو یہاں پر کہا جا رہا ہے. اب ہم نے کہا کہ اس نے نہیں مارا، تو ہم نے اس جملے میں کام کے ہونے کی نفی کی ہے، یعنی ہم نے یوں کہا کہ اس جملے میں فعل نہیں ہوا ہے، فعل واقع نہیں ہوا ہے. یہاں پر مارنے کا فعل واقع ہوا تھا، اور یہاں پر مارنے کا فعل واقع نہیں ہوا. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مثبت. مثبت کہتے ہیں اس فعل کو جس میں فعل کا واقع ہونا بتایا جائے، یعنی جس میں فعل کا ہونا بتایا جائے، اور جس میں فعل کا نہ ہونا بتایا جائے اس کو کہتے ہیں منفی. اس کو دوسری مثالوں سے یوں سمجھیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ اس نے کھایا تو یہ فعل مثبت ہے، اور اس نے نہیں کھایا یہ فعل منفی ہے. اسی طرح اس نے پیا یہ فعل مثبت ہے، اور اس نے نہیں پیا یہ فعل منفی ہے. اب آئیے امر اور نہی کی طرف.
ہم جب کسی فعل کو کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو تو اس کو کہتے ہیں فعل امر، اور امر کا مطلب ہوتا ہے حکم کرنا۔ تو ہم جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں امر، اور جب کسی کام کے نہیں کرنے کا حکم دیتے ہیں یعنی کسی کام سے روکنے کو کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نہی۔ تو فعل امر وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور فعل نہی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے۔ اب سمجھیں لازم اور متعدی کو۔ ہم پھر سے وہی مثال لیتے ہیں کہ مارنا ایک فعل ہے، اور جب مارنا فعل ہے تو کسی نے مارا بھی ہوگا تو وہ فاعل بنے گا، اور کسی کو مارا گیا ہوگا تو وہ مفعول بنے گا۔ اسی طرح جیسے ہم نے کہا کھانا، تو جس نے کھایا وہ فاعل بنے گا، اور جس کو کھایا گیا وہ مفعول بنے گا۔ اسی طرح ہم نے کہا پینا، تو جس نے پیا ہوگا وہ فاعل بنے گا، اور جس کو پیا گیا ہوگا وہ مفعول بنے گا۔ لیکن کیا ہر فعل میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے کہا آنا، آنا ایک فعل ہے، یہاں پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے کو کہا جائے گا فاعل، لیکن کیا آپ اس کا مفعول بنا سکتے ہیں؟ اسی طرح جانا ایک فعل ہے، ہم نے کہا کہ جانے والے کو فاعل کہتے ہیں، لیکن کیا اس کا مفعول بن سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ فعل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ افعال ہوتے ہیں کہ جو مفعول کے محتاج ہوں، یعنی جن سے مفعول بن سکتا ہو، ان کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ متعدی کا مطلب ہوتا ہے اردو میں پھیلنے والا۔ تو یہ فعل پھیل کر مفعول تک پہنچتا ہے، اس لیے اس کو متعدی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے مفعول بنتا نہیں ہے، جو مفعول کے محتاج نہیں ہوتے، ان کو کہا جاتا ہے فعل لازم۔ تو آنا جانا یہ فعل لازم ہے، اور کھانا مارنا پینا یہ فعل متعدی ہے۔ تو آپ ان اصطلاحات کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، کہیں پر لکھ لیں، اس لیے کہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں گردان شروع کرنے والے ہیں، اور جب ہم گردان شروع کریں گے تب یہ ساری اصطلاحات ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ اگر یہ یاد نہیں ہوں گی تو گردان ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے آپ ان تمام اصطلاحات کو یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔